السلام علیکم دوستو، میں عادل تنویر آپ سے مخاطب ہوں۔ محمد بن سلمان سے جڑا ایک اور پیغام، خبر، حکم سامنے آ چکا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے خواتین کا اسلامک ڈریس کوڈ ختم کر دیا ہے، اور اب انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ خواتین کی مرضی وہ جیسا لباس چاہے ویسا پہنے، اور ہم ملک سے اسلامی جو ڈریس کوڈ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کا آج آپ کو پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے۔ پچھلے چند مہینوں میں بے شمار ایسی خبریں آئیں جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ کچھ خبریں ایسی تھیں کہ جن کے اندر بیان کو ہی توڑ مروڑ دیا گیا، اور اتنی غلط تشریح کی گئی کہ عوام تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہے۔ آپ کسی بندے کو مثبت بات کر دیں 10 بندوں میں، وہ چپ کر کے سن لیں گے۔ آپ منفی بات کر لیں، یہ کہہ دیں کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ تعلقات ہے، فلاں کی بیوی کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، 10 میں سے 10 بندے جا کے دوسری جگہ پہ بھی بتائیں گے بھائی ہم یہ سن کے آ رہے ہیں۔ تو مثبت بات کو کوئی نہیں شیئر کرتا، اور پازیٹیو جو نیگیٹو بات ہوتی ہے نا، اس کو وہ دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں۔ اس لیے اس خبر کا بھی بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ خبر کہاں سے آئی اور کون کر رہا ہے۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو پہلے قطر سے کام کرتے رہے، کچھ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کی طرف سے ادارے چلائے جاتے ہیں۔ تو خیر ہم ان کا نام نہیں لیتے، خبر کی جانب آتے ہیں سیدھا۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ عورتوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنا لباس جیسا چاہے پہنے۔ اب یہاں تک یہ بیان بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے جو تبدیلی کی گئی اور اس بیان کو جو گھمایا گیا، وہاں بددیانتی کی گئی۔ بن سلمان نے اصل میں آج سے کوئی 5 سال یا 4 سال پہلے امریکہ کے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے، CBS غالباً وہ ٹیلی ویژن تھا، CBS کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کے ڈریس کوڈ کے متعلق اسلام کے احکامات بڑے واضح ہیں۔ اسلام نے کلیئرلی اس کو مینشن کر دیا ہے، لہذا ہم بھی عورتوں کے ان تمام حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اسلامی قوانین جو کہ اسلام نے متعین کر دیے ہیں، ان کے اندر عورتوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کو پامال نہیں کریں گی، ان کو کراس نہیں کریں گی، اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے جو بھی باوقار جو بھی ایک اچھا لباس ہو وہ آپ پہنیں۔ اب اسلام نے یہ جو حکم دیا ہے، اس پہ آپ جانتے ہیں نا کہ اب وہ ڈیبیٹیبل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ سوراخوں والا برقع پہنو، کچھ کہتے ہیں جی آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، کچھ کہتے ہیں جی ہاتھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ تو ایک بحث ہو گئی نا مختلف۔ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں چہرے کا حجاب نہیں ہوتا، یعنی نقاب نہیں ہوتا، صرف باقی جسم کو ڈھکو۔ چہرے ایران میں بھی گیا خواتین کے چہرے عیاں ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہی شریعت ہے۔ تو اب جو ڈفرنس آ گیا نا، تو اس پہ اب بات ہو سکتی ہے۔ تو بن سلمان نے کہا کہ اسلام نے، شریعت نے عورتوں کے جو لباس ہیں اس کے متعلق قوانین واضح کر دیے ہیں، تو اس کے اندر رہتے ہوئے خواتین جیسا چاہیں لباس پہن سکتی ہیں۔ تو بتائیے اس میں کیا غلط ہے؟ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اختیار ہے، وہ جو بھی پروقار، یہ کہا جو بھی پروقار لباس چاہیں وہ پہن سکتی ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی حالیہ دنوں میں جتنی بھی خواتین اہم سرکاری یا غیر سرکاری عہدوں پہ آئی ہیں، ان کے ڈریس کوڈ جا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی ننگے سر نہیں ہے، کوئی بھی عبائے کے بغیر نہیں ہے۔ اس طرح سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں جا کے دیکھ لیجئے، آج بھی سب سے زیادہ دنیا میں پردہ کرنے والی ہیں آپ کو سعودی عرب میں ملیں گی۔ اس کے بعد آپ چلیے، کبھی محمد بن سلمان یا کسی علاقے کے گورنر کو خواتین سے ملتے ہوئے دیکھیے گا، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پہ جب کسی سے ملا جاتا ہے نا تو بالکل قریب کھڑے ہو کے ملتا ہے، لیکن جب خواتین آتی ہیں نا تو خواتین سے بن سلمان کیوں نہ، وہ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے ان کی تعظیم میں۔ اور وہ یہاں پہ جو اب ان کی لوکلز خواتین ہیں ان سے وہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے، کیونکہ وہ ٹریڈیشنز کے خلاف ہے۔ باہر سے خواتین آتی ہیں تو ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں اس کی کوئی ممانت، کلچر میں ممانت نہیں ہے، تو کلچر کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسلامک ڈریس کو ختم کیا جا رہا ہے، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے جس طرح کا پروقار لباس عورتیں پہننا چاہیں تو وہ پہنیں۔ تو یہ آپ کو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار عادل بھیا آپ سعودی عرب پہ کیوں بات کرتے ہو، ان کی باتیں ہیں وہ ہونے دو، آپ کوئی اور کام کرو۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویوز اور شیئر اور کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی یا انڈیا سے، وہ کیوں بات کرتے ہیں؟ ان کا بھی تو ملک نہیں ہے نا، وہ بھی جانے دیں۔ لیکن جب وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں تو میری مجبوری ہے کہ میں فطرتاً مجبور ہوں کہ میں جھوٹ کو دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتا۔ جب جھوٹ ہوگا تو میں نے تو بھائی اس پہ بولنا ہے اور جھوٹے بندے کو ایکسپوز کرنا ہے۔ تو غلط خبریں
جھوٹ، پروپیگنڈا، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے آئندہ بھی۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو اس کو لائک کر کے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہا کیجیے۔